ابھی دینی تعلیم میں بھی آہستہ آہستہ عصری تعلیم آتی جا رہی ہے. مطلب آپ 50% دیکھ لیں اس ٹائم ایسے مدارس ہیں جو آپ کو میٹرک، ایڈ، مڈل، پرائمری، کچھ تو ایسے ہیں جن تک انٹر تک چلا گیا ہے. تو اس میں اگر آپ کا کوئی فرینڈ آپ سے مشورہ مانگے کہ اپنے بچے کو کہاں داخل کرانا چاہیے، کہاں ایڈمیشن لے کے دینا چاہیے، کیونکہ عصری تعلیم تو مدرسے میں بھی مل رہی ہے، تو آپ کیا رائے دیں گے اس کو؟ دیکھیں، اگر میری رائے دیں گے نا تو میں آپ کو پھر کہوں گا، یہ بڑی جذباتی سی بات ہے کہ میں جب بھی مدرسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تخصص کے اور اس طرح سے فقہ کے اسٹوڈنٹس کو جب میں پڑھاتا ہوں، یا جو عالم دین ہیں جب وہ پڑھ کے ہمارے پاس ماس کمیونیکیشن میں یا ٹیچر ٹریننگ میں آتے ہیں، تو میرے دل میں خیال آتا ہے، ہمیشہ خیال آتا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملتا اور مجھے بھی پتہ ہوتا کہ دینی مدارس کے اندر اس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ بالکل کامن وجہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن ہے. باہر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسکول کی فیس بھی دینی ہے، کالج کی فیس بھی دینی ہے، یونیورسٹی کی. آپ ہم سے پوچھیں نا، ہم آج بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پر سمیسٹر جو ہے وہ 80 to 90,000 دینا پڑ رہا ہے صرف فی. آنے جانے کا خرچہ الگ ہے، کھانے پینے کا خرچہ الگ ہے، امتحانی فیس اور یہ وہ فلانا ڈمکانا، یہ بہت ساری چیزیں الگ ہیں. ٹائم ہمارا الگ لگتا ہے. خیر، ٹائم تو یہاں پر بھی لگتا ہے، آنے جانے کا ٹائم بھی لگتا ہے. تو یہ فیس تو ہم آج بھی دے رہے ہیں. ایسے لوگ اور میرے جیسے لوگ جو ساری زندگی کما کے اپنی فیس ادا کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہر بندہ بیچارہ پڑھائی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا نا، ہر والد. تو میرے جیسا بندہ جو پورا دن کہیں کام کرتا ہے اور اس کو 10-20 روپے ملتے ہیں وہ جمع کر لیتا ہے، اور 10-20 روز کے جمع کرتے 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 گلے میں اس کے پاس اپنے مہینے کی فیس آ جاتی ہے. پھر ہر مہینے وہ غلہ توڑ کے اپنے مہینے کی فیس جمع کرتا ہے. ایسے بندے کے لیے اور باقی اور بھی جو لوگ ہیں ان سب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسے کی تعلیم بہت ضروری اور بہت اچھی ہے. کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو اس دوران ہمیں اسکول کی فیس بھی دینی ہوتی تھی، پھر پانی نہیں ہوتا تھا گھر میں تو گیلنوں سے پانی بھر کے لے کر آنا پڑتا تھا، لائٹ چلی جاتی تھی تو موم بتی میں پڑھنا پڑتا تھا، اور دوسرے معاملات تھے. یہاں پہ میں مدرسے میں دیکھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ کھانے کا. ہم شام میں کچھ نہ کچھ بیچتے تھے تاکہ کچھ پیسے آ جائیں، کسی دکان پہ کام کرتے تھے کچھ پیسے آ جائیں. سب سے بڑا بینیفٹ آپ کا مدارس کے اسٹوڈنٹ کو میں آپ بتانے لگا ہوں، بڑا بہترین مشورہ ہے یہ. سب سے بڑا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے والدین فیس کہاں سے ادا کریں گے. مدارس آپ سے فیس نہیں لیتے، نمبر 1. نمبر 2، وہ آپ کو رہائش دیتے ہیں، آپ کو کرایہ نہیں دینا پڑتا. ٹھیک ہے. نمبر 3، آپ کے بچے کو پانی بھرنے کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑتا. میٹھا پانی نہانے کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 4، بجلی فری ہے، 24 گھنٹے بجلی آ رہی ہوتی ہے. بجلی جاتی ہے تو آپ کو جنریٹر کا خرچہ بھی دینا نہیں پڑتا، جنریٹر بھی مدارس چلا رہے ہیں، سولر پینل مدارس لگا رہے ہیں. نمبر 5، آپ کو کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. صبح دوپہر شام تینوں وقت کا کھانا آپ کو مدرسہ دیتا ہے. کیا ٹینشن بچ گئی آپ کے پاس؟ بالکل فری دیتا ہے تینوں ٹائم، اور بہترین کھانا. آئیں ہمارے جامعہ بنوریہ میں تشریف لے کر آئیں، چیک کریں، آئیں دیکھیں کہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے. ایسا کھانا آپ کو بڑے بڑے ہاسٹل اور ریسٹورنٹ میں نہیں ملے گا. اس طرح کی صفائی، اس طرح کا معیار، اس طرح کی کوالٹی آپ کو بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں ملے گی جو ہمارے پاس ہے. آپ کو فیس دینے کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو پانی کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو بجلی کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو رہائش کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کوچنگ کی ٹیچر کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. تو اس طرح کے ماحول میں اگر کوئی شخص پڑھے گا وہ تو کہاں سے کہاں چلا جائے گا. ہم ٹینشن بھری زندگی میں پڑھا کے بڑی مشکل سے کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی اٹھے کبھی گرے. اس کنڈیشن میں وہ لوگ جو اتنی اونچائیوں پر ہیں، اگر ان کو اس طرح سے ماحول ملے گا تو وہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سکولز کی طرف نہ جائیں، کالج کی طرف نہ جائیں، یونیورسٹیز کی طرف نہ جائیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کمپیریزن ضرور کریں کہ جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کے ماحول اور مدرسے کے ماحول میں کیا فرق ہے. وہاں کی جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں اور مدرسے میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں، اگر آپ کو وہاں کی سہولیات بہتر لگتی ہیں آپ وہاں جائیں. لیکن اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مدرسے کی سہولیات، اور مدرسے سے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، مدرسہ جو ہے وہ عربک زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اسکول ہی ہے، درسگاہ. ٹھیک ہے. تو مدرسے کے اندر اب میں ابھی ہمارے ایک مہمان تھے، میں اس پروگرام میں ہوسٹ تھا، میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا کہ مدارس کے اندر ماشاءاللہ عصری
تعلیم کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، جو آرگنائزیشن ہیں، ان سے زیادہ جدید تعلیم دی جا رہی ہے مدارس کے اندر. اگین آئی ایم انوائٹنگ یو، جس کو ڈاؤٹ ہے آ جائیں جامعہ بنوریا. جامعہ بنوریا آ جائیں، بالکل ویلکم کر رہا ہوں. اور نہ صرف جامعہ بنوریا، میں بار بار جامعہ بنوریا کی بات کر رہا ہوں تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. اور کئی مدارس ہیں، میں چلے نام لے لیتا ہوں. میں جو ہے جامعہ الرشید آ جائیں آپ، جامعہ الصفا آ جائیں آپ، آ جائیں حکمہ اکیڈمی پہ آ جائیں آپ، ہدایہ اکیڈمی پہ آ جائیں. بے شمار اور ہیں، میں نام لیتا چلا جاؤں گا. لوگ کہیں گے کہ یہ مدارس کی پروموشن کر رہا ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ آئیں، آپ تعلیمی نظام دیکھیں، آپ نصاب دیکھیں، آپ دیکھیں یہاں پر کمپیوٹرز کی لیبس کتنی ہیں. میں اب تک کی اپنی جو میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج تک میں نے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں اتنی زیادہ تعداد میں کمپیوٹر کی لیب نہیں دیکھی جتنی جامعہ بنوریا کے اندر ہے. الحمدللہ وی ہیو 3 مین لیبس آف کمپیوٹرس. 3 لیبس جس میں ٹوٹل اگر کمپیوٹرز کی میں تعداد میں بتاؤں تو اس میں مور دین 100 سسٹمز لگے ہوئے ہیں. 100 مور دین 100 لگے ہوئے ہیں سسٹم جدید، تینوں لیبس کے ملا کے اگر میں آپ کو بتاؤں، اور جدید ٹیکنالوجیز کے. Core i7 6th جنریشن، جس کے پر آپ گرافکس کے بڑے بڑے سافٹ ویئرس، ہیوی سافٹ ویئرس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے میں تو انوائٹ کر رہا ہوں آپ لوگ، آپ آئیں، دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں.